علم کبھی رکتا نہیں، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے نیا علم پیدا ہوتا چلا جاتا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم علم سمجھتے تھے کسی زمانے میں، وہ در حقیقت ہماری غلط فہمی پر یا شواہد کی کمی پر بنیاد رکھتا تھا۔ سوال اس میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ حقیقت ہے کہ علم آگے بڑھتا رہتا ہے، سائنس آگے بڑھتی رہتی ہے، تو پھر ہمیں کیسے پتہ کہ کوئی ایک نظریہ، ایک نقطہ نظر، کوئی ایک سائنٹیفک تھیوری یا فلسافیکل نقطہ نظر یا ایون ایتھیکل نقطہ نظر درست ہے یا غلط؟ اس کا جواب میں نے آپ کو دیا کہ ڈائلیکٹکس میں پایا جاتا ہے۔ ڈائلیکٹکس سے میری مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ایک نظریے کو دیکھ رہے ہیں تو اس کو آپ ایبسٹریکشن میں نہیں دیکھ رہے، بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ دو مختلف نقطہ نظر جو ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے متضاد ہیں، ان کے حوالے سے یہ جج کریں کہ جو شواہد آپ کے سامنے ابھی تک ہیں ان میں سے کون سا نقطہ نظر ان شواہد کو بہتر ایکسپلین کر سکتا ہے، ان شواہد کے ساتھ سہمت ہے یا نہیں۔ یعنی کہ جب بھی آپ کسی ہائپوتھیسس، کسی تھیوری کو جج کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ وہ درست ہے یا غلط ہے، تو در حقیقت آپ کسی ایک ہائپوتھیسس کو نہ دیکھیں بلکہ دو مختلف ہائپوتھیسس کو دیکھیں، ایک اس ہائپوتھیسس کو اور ایک اس کے الٹ کو، جس کو ہم اسٹیٹسٹکس میں کہتے ہیں the null hypothesis۔ انفیکٹ اسٹیٹسٹکس کی تو میتھڈالوجی یہ ہے کہ آپ نے نل ہائپوتھیسس کو غلط پروف کرنا ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ ہائپوتھیسس کو کریکٹ پروف کریں۔ بہرحال اسٹیٹسٹکس کو ایک طرف رکھتے ہیں اور آتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف، اور وہ موضوع ہے ایوولوشن۔ ایوولوشن کی تھیوری سے پہلے بھی ایک بہت امپورٹنٹ تھیوری موجود تھی جس کو ایوولوشن نے ڈائریکٹلی چیلنج کیا، بلکہ چارلز ڈارون کی کتاب اوریجن آف دی اسپیشیز کا جو بیسک تھیسس ہے وہ اس تھیسس کو ریفیوٹ کرنا ہے۔ یعنی کہ جو اس وقت تک کا تھیسس موجود تھا جس کو تقریباً تمام سائنسدان قبول کرتے تھے، اس نقطہ نظر کو چیلنج کرنا ڈارون کا مین کام تھا۔ وہ نقطہ نظر کیا تھا جس کو ڈارون چیلنج کر رہا تھا؟ وہ نقطہ نظر تھا دی امیوٹیبلٹی آف اسپیشیز، یعنی پرجاتیوں کی عدم استحکام۔ یعنی کہ یہ نقطہ نظر کہ پرجاتیاں یعنی کہ اسپیشیز تبدیل نہیں ہوتی، یعنی کہ پرجاتیوں کو ان کی موجودہ شکل میں مقرر غیر تبدیل اور تخلیق کیا جاتا ہے۔ جس طرح سے پرجاتیاں آج موجود ہیں اسی طرح سے وہ ہمیشہ موجود تھیں۔ یہ نقطہ نظر کہاں سے پیدا ہوا؟ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ در حقیقت یہ نقطہ نظر بھی گریک فلسفے سے ہی اور افلاطون سے ہی شروع ہوا۔ افلاطون کا فلسفہ میں کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں، مگر ایک دفعہ پھر سمجھا دیتا ہوں کہ پلیٹو کی تھیوری آف فارمز یہ تھی کہ کوئی ایسی پلاٹونک ورلڈ ہے، ایسی تصوراتی دنیا ہے، یعنی ایسی دنیا ہے جس میں صرف اور صرف تصور ہی ہوتے ہیں، مادہ نہیں ہوتا۔ یہ ایسی دنیا جو کہ میٹا فزیکل ہے، اس دنیا سے کہیں اور ہے، مادی دنیا کے اندر وہ موجود ہی نہیں، اور وہاں پہ ہر چیز کی پرفیکٹ پلاٹونک فارم موجود ہے، اور مادی دنیا میں اس کی بگڑی ہوئی شکل، تبدیل شدہ شکل ہمیں نظر آتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز ایک مثالی ابدی فارم کی نامکمل نقل ہے۔ جو بھی چیز آپ کو اس دنیا میں نظر آتی ہے اس کی بالکل مکمل ایک شکل، ایک ایبسٹریکشن، ایک ایبسٹریکٹ دنیا میں پہلے ہی موجود ہے۔ اس کی مثال آپ کے سامنے اس السٹریشن میں ہے، اس تصویر میں ہے کہ ایک گھوڑے کا تصور ہے جس کو میں نے بادلوں میں بنا دیا ہے۔ اس کا نہ کوئی رنگ ہے، نہ اس کی کوئی شکل ہے، نہ اس کی کوئی خاص بریڈ ہے، بس وہ ایبسٹریکٹ گھوڑا ہے۔ اور جو مادی طور پر گھوڑے ہمیں نظر آتے ہیں، مختلف گھوڑے، ان کے مختلف رنگ بھی ہوتے ہیں، ان کی مختلف شکلیں بھی ہوتی ہیں، ان کی مختلف نسلیں بھی ہوتی ہوں گی وغیرہ وغیرہ، وہ اس ایبسٹریکشن کی، یعنی کہ اس ابدی گھوڑے کی تصور کی ایک نقل ہے جو کہ تھوڑی تھوڑی تبدیل ہو کر ہمیں اس مادی دنیا میں نظر آتی ہے۔ اور پرجاتیوں کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہے، یعنی اسپیشیز کے معاملے سے، کہ پرجاتیوں کو ان شکلوں کی کامل
غیر تبدیل شدہ نمائندگی کے طور پر دیکھا گیا، یعنی کہ ایک ایسی غیر تبدیل شدہ فارم ہے، ایسی ایبسٹریکشن ہے جس کی بنیاد پہ تمام مختلف سپیشیز قائم ہوئی ہیں۔ اگر کیٹ کی ایک سپیشیز ہے تو کیٹ کی ایک ایبسٹریکشن ہے، اور اس ایبسٹریکشن کے ارد گرد اور قریب قریب ہی جو مختلف بلیاں ہمیں اس دنیا میں نظر آتی ہیں وہ اس ایبسٹریکشن کے قریب قریب ہی رہتی ہیں۔ یہی نقطہ نظر ارسطوٹل نے کچھ تبدیل کر کے بائیولوجی پر جب اپلائی کیا تو اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ جو تمام پرجاتیاں ہیں، جو تمام سپیشیز ہیں، وہ ایک چین کے اندر آپ اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اس نے تمام آرگنزمز کو ایک ہائرارکی کے اندر قائم کیا، جس کو وہ کہتا تھا دا گریٹ چین آف بینگ، اس کی اپنی زبان میں اسکیلا نیچورے۔ تو اس سے اس نظریے کو تقویت ملی کہ انواع مستقل ہیں، یعنی کہ سپیشیز تبدیل نہیں ہوتی، یعنی کہ یہ امیوٹیبل ہے۔ یہ جو پورے کا پورا ایک چین آف بینگ ارسطوٹل نے بنایا تھا، اسی کو کرسچن چرچ نے اڈاپٹ کر لیا، اور تھیولوجی نے ارسطو کے درجہ بندی کو خدائی خالق کے ساتھ اپنایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک گریٹ چین آف بینگ بنائی ہے اور وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر جو مختلف پرجاتیاں ہیں وہ طے شدہ ہیں اور وہ ایک ڈیوائن پلان کا حصہ ہیں، اور لہٰذا وہ پرجاتیاں کبھی ایک دوسرے کے اندر نہ تبدیل ہو سکتی ہیں اور نہ خود تبدیل ہو سکتی ہیں۔ جیسے وہ ڈیوائن پلان کا حصہ ہیں، ویسی ہی وہ اس مادی دنیا کے اندر پائی جاتی، تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ۔ چرچ نے اس بات پر زور دیا کہ انواع ویسی ہی تخلیق کی گئی ہیں جیسے وہ ہیں اور بدستور برقرار ہیں، یعنی کہ جیسے ان کی فارم ہے، پلیٹو کا آئیڈیا، وہ ویسی ہی رہیں گی تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ، اور ان کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، وہ کبھی تبدیل ہوئی بھی نہیں اور کبھی تبدیل ہو بھی نہیں سکتی۔ اسی لیے اس نقطہ نظر کو ایک میٹا فزیکل پوائنٹ آف ویو بھی کہا جاتا ہے، نیچر کے والے سے میٹا فزیکل پوائنٹ آف ویو۔ اس نقطہ نظر کو سینٹ اگسٹن اور سینٹ تھامس اکوائنس نے مزید اور پختہ کیا۔ ارسطو کے نظریات کو عیسائی نظریے کے ساتھ مربوط کر دیا گیا، یعنی کہ چرچ نے اس کو سیکرڈ کر دیا۔ اس نے کہا کہ یہی کرسچینٹی کا نقطہ نظر ہے۔ در حقیقت یہ نقطہ نظر کرسچینٹی سے 5 صدیوں پہلے بن چکا تھا۔ کرسچینٹی نے اپنے زمانے کی جو سائنس تھی اس کو اپنے مذہب کا حصہ بنا لیا۔ اس کو نام انہوں نے دیا خصوصی تخلیق، اسپیشل کریشن، اور یہ جو یقین تھا اسپیشل کریشن پر، یہ صدیوں تک مغربی فکر پر حاوی رہا مکمل طور پر۔ اسپیشل کریشن کا نقطہ نظر یہ تھا کہ خصوصی تخلیق یعنی کہ اسپیشل کریشن یہ عقیدہ ہے کہ زندگی کی تمام شکلیں یعنی کہ تمام انواع یعنی کہ تمام سپیشیز انفرادی طور پر اور براہ راست خدا کے ذریعے ان کی موجودہ اور غیر تبدیل شدہ شکلوں میں تخلیق کی گئی ہیں۔ یہ جو الفاظ میں نے یلو میں ہائی لائٹ کیے ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یعنی کہ نمبر 1، ان کی تمام شکلیں انفرادی ہیں، ایک سے دوسری شکل میں وہ نہیں جا سکتی، براہ راست خدا نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ جس موجودہ شکل میں ہیں اسی شکل میں وہ ہمیشہ سے تھیں، غیر تبدیل شدہ شکلوں میں تخلیق کی گئی تھیں اور کبھی وہ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہ نقطہ نظر اسپیشل کریشن کا ہزاروں سال کرسچینٹی اور یورپ کی سوچ پر حاوی رہا، مگر پھر کچھ ایسی ڈسکوریز ہونی شروع ہوئیں جس کے نتیجے میں لوگوں نے سوچا کہ شاید یہ نقطہ نظر درست نہیں۔ سب سے پہلے تو ارضیاتی دریافتیں ایسی ہوئیں، خاص طور پہ جب ڈائناسورس کی فاسلز ڈسکور ہوئیں، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ کچھ ایسی بھی فاسلز ہیں جس میں ایسی سپیشیز ہیں جو آج زندہ ہی نہیں ہیں، وہ ختم ہو چکی، وہ ایکسٹنکٹ ہو چکی۔ فاسلز نے معدوم ہونے والی انواع اور وقت کے ساتھ تبدیلیوں کا ٹھوس سالڈ ثبوت دیا، اور لوگوں نے اب سوچنا شروع کیا کہ جس طرح سے سپیشیز آج ہیں شاید ہمیشہ سے اس طرح سے نہیں تھی۔
اسی سلسلے میں جارج کوویئر نے اپنی کتاب لکھی جس میں انہوں نے سب سے پہلے یہ بات واضح کی کہ کچھ ایسی سپیشیز بھی ہیں جو ایکسٹنکٹ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ یعنی جارج کوویئر نے تباہی کی تجویز پیش کی، لیکن پھر بھی اس کے پاس بہت زیادہ ایویڈنس نہیں تھی، اور اس نے لہٰذا پرجاتیوں کی درستگی کو برقرار رکھا کہ یہ تبدیل نہیں ہوتی، اگرچہ کچھ ایسی سپیشیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی مگر اب وہ ایکسٹنکٹ ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ پھر لامارک نے 1809 میں اپنی کتاب لکھی اور اس نے یہ کہا کہ انواع حاصل شدہ خصلتوں کے ذریعے تبدیل ہو سکتی ہیں، یعنی سپیشیز تبدیل ہو سکتی ہیں، ان میں ایکوائرڈ کیریکٹرسٹکس پیدا ہو جاتے ہیں۔ جس چیز کو وہ استعمال کرتے ہیں وہ چیز زندہ رہتی ہے بلکہ بڑھ جاتی، اور جس چیز کو وہ استعمال نہیں کرتے وہ بتدریج ختم ہو جاتی۔ لیکن اس کے پاس بھی ثبوت در حقیقت کم تھا، اور سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ کون سا میکنزم ہے جس کے ذریعے انواع کے اندر تبدیلی ہوتی۔ بہرحال بہت سارے سائنسدانوں نے لامارک کے بعد اس بات کو قبول کر لیا تھا کہ سپیشیز میں تبدیلی ہوتی ہے، مگر ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ تبدیلی کس طرح ہوتی ہے، اس کا میکنزم کیا ہے۔ اس معاملے کو چارلز ڈارون نے حل کیا جب اس نے وہ میکنزم بیان کیا ایوولوشن کا، اس کا نام تھا ایوولوشن بائی نیچرل سلیکشن۔ نیچر خود سلیکٹ کرتی ہے ان چیزوں کو، ان خصلتوں کو جو زندہ رہتی ہیں، اور کچھ خصلتوں کو وہ برباد کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں انواع اسپیشیز کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یعنی کہ ڈارون کا یہ کہنا تھا کہ آبادی کے اندر تغیر پایا جاتا ہے، ڈائیورسٹی پاپولیشن میں پائی جاتی ہے۔ قدرتی انتخاب ان خصلتوں کی حمایت کرتا ہے جو بقا اور تولید کو بڑھاتے ہیں، یعنی کہ وہ خصلتیں جس سے میں زندہ رہ سکتا ہوں، وہ خصلتیں اگر میرے میں ہیں تو میں زندہ رہوں گا، اگر میرے میں نہیں ہیں تو میں ختم ہو جاؤں گا، اور اس کے نتیجے میں ایوولوشن ہوتی ہے۔ نسل در نسل پرجاتیوں کا ارتقاء ہوتا ہے جس سے نئی شکلیں نکلتی رہتی ہیں۔ یہ جو نئی بات چارلز ڈارون نے کی کہ نہ صرف یہ کہ سپیشیز تبدیل ہوتی ہیں، ایک سپیشیز دوسری سپیشیز بن جاتی، دوسری میں سے تیسری نکل آتی، تیسری میں سے چوتھی نکل آتی، اس طرح لائف برانچ آؤٹ کرتی رہتی، نئی سپیشیز پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ ہمیشہ کے لیے وہی سپیشیز نہیں قائم رہتی جو ہمیشہ سے تھیں اور ہمیشہ تک رہیں گی، نہیں، بلکہ قدرت ہمیشہ اپنی انواع میں، اپنی سپیشیز میں، پرجاتیوں میں تبدیلی کرتی رہتی ہے۔ تو ڈارون نے جو تھیسس دیا وہ یہ تھا کہ ناقابل تغیر پرجاتیوں کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ اس کا مین تھیسس ہے۔ اس بات کو اکثر پاکستانی لوگ سمجھتے نہیں کہ چارلز ڈارون کا مین سائنٹیفک نقطہ نظر کیا ہے۔ اگر میں پوری اوریجن آف دا اسپیشیز کو ایک جملے میں باندھ دوں، اس کو سمری کر دوں، تو وہ یہ جملہ ہوگا کہ پرجاتیاں ہمیشہ تبدیل ہوتی آئی ہیں اور تبدیل ہوتی رہیں گی۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا اس نقطہ نظر کے حوالے سے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں۔ تو فوسل ایویڈنس سب سے پہلے تو آپ کو یہ ثابت کرتی ہے نہ صرف کہ ایسی بہت ساری سپیشیز پرانے زمانے میں ایگزسٹ کرتی تھیں جو آج ایگزسٹ نہیں کرتی، اور آج بہت ساری ایسی سپیشیز ایگزسٹ کرتی ہیں جو پرانے زمانے میں ایگزسٹ نہیں کرتی تھیں۔ اس کا مطلب صاف صاف یہ ہے کہ پرجاتیاں، سپیشیز ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ فوسل ریکارڈ کے نتیجے میں لاکھوں سالوں میں بتدریج تبدیلی مکمل طور پر ظاہر ہو چکی ہے۔ یہ ایویڈنس ہے ایوولوشن کی کہ ایسی بہت ساری پرجاتیاں جو پہلے نہیں تھیں آج ہیں، اور ایسی بہت ساری پرجاتیاں جو آج نہیں ہیں پہلے ہوا کرتی تھیں۔ اور یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ بہت ساری جو آج کی سپیشیز ہیں وہ پرانے زمانے میں آج کے مقابلے میں کافی مختلف ہوا کرتی تھی، اور پھر ہمیں ٹرانزیشنل فاسلز بھی ملنی شروع ہو گئیں۔ برڈ اور ریپٹائل کے درمیان جو جانور ہے، ہم اس کی فاسل بھی ہم نے نکال لی۔ پھر اس کے بعد فش اور ایمفیبین کے درمیان جو جانور تھا، جو فش بھی ہے ایمفیبین بھی ہے، ہمیں کہہ نہیں سکتے کہ یہ پرندہ ہے
یا یہ ریپٹائل ہے, یہ فش ہے, یا یہ ایمفیبین ہے, اس کے بارے میں کہا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ دونوں ہی لگتا ہے, اسی لیے وہ ٹرانزیشنل فاسل کہا جاتا ہے. اس کی بھی ایویڈنس ہمارے پاس فاسل ریکارڈ میں موجود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ ایویڈنس بھی موجود ہے کہ آج جس طرح سے میرا دماغ ہے, بھیجا ہے, جس طرح سے میرا اسکل ہے, جس طرح سے میرا بون سٹرکچر ہے, جس طرح سے میرا آج جسم ہے, اس طرح سے انسانوں کا جسم پرانے زمانے میں نہیں ہوتا تھا, اس سے کافی مختلف ہوتا تھا. ہمارا برین مثال کے طور پہ پہلے چھوٹا ہوتا تھا, پھر آہستہ آہستہ بڑا ہوا, ہمارے اسکل میں تبدیلیاں آئیں, ہماری جو میں تبدیلیاں آئیں, ہمارے پورے فیشل سٹرکچر میں, ہمارے بون سٹرکچرز میں تبدیلیاں آئیں. اس ساری چیز کا فاسل ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے, آج سائنس نے تخلیق کر دیا. اور پھر سب سے بڑی ایویڈنس تو یہ کہ پرجاتیوں میں مشترکہ جینیاتی مارکر مشترکہ نسب کی نشاندہی کرتے ہیں. یعنی کہ جینیٹکس نے یہ ثابت کیا مکمل طور پہ کہ جو مختلف زندگی ہمیں ملتی ہے وہ تمام کی تمام مختلف زندگی کا ایک کامن اینسیسٹر ہے, کیونکہ تمام زندگی کا جو میکنزم ہے, ماں سوائے کچھ وائرسز کے, تمام زندگی کا جو میکنزم ہے وہ ایک ہی ہے. یہ انکریڈیبل بات ہے, یہ اتنی انکریڈیبل بات ہے کہ جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں میرا سر چکرا جاتا ہے کہ یعنی کہ وہ پلانٹس, وہ کیلا جس کو میں کھاتا ہوں, وہ انگور جس کو میں کھاتا ہوں, وہ سیب جس کو میں کھاتا ہوں, اس کے اور میرے درمیان بھی امیجن کریں ایک کامن اینسیسٹر ہے. وہ کتا جو گلی میں پھر رہا ہے اور وہ بلی جو گلیوں میں پھر رہی ہے اور وہ گھوڑا جس پر میں سواری کر رہا ہوں, اس کے اور میرے درمیان ایک کامن اینسیسٹر رہا ہے. اٹس این انکریڈیبل آئیڈیا, اتنا کریزی آئیڈیا یہ کہ اس کے بارے میں سوچ کے ہی بندہ جو ہے نا اس کا سر چکرا جاتا ہے. ایک درخت اور میرے درمیان ایک کامن اینسیسٹر, بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ عجیب سی بات لگتی ہے اور میں مانتا ہوں کہ عجیب سی بات ہے, مگر ڈی این اے یہی بات ثابت کرتی ہے. اور ڈی این اے سے آپ ٹریس کر سکتے ہیں کہ درختوں یا پلانٹس اور ہیومن لائف کے درمیان جو کامن اینسیسٹر تھا وہ کتنے بلین سال پہلے تھا. انکریڈیبل بات. اور پھر ایوولوشن کو ہم نے لیبارٹری کے اندر آبزرو کیا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ثبوت کیا ہے اس کا, لے جی لیبارٹری میں ثابت کر کے دکھائیں, ایویڈنس دیں. سر آپ کو شاید معلوم نہیں کہ لیبارٹری میں جو بیکٹیریا کی ایوولوشن ہے اس سے ایوولوشنری پروسیس کو انڈر دا مائکروسکوپ کئی دفعہ پروو کر دیا ہے سائنسدانوں نے. اینٹی بیکٹیریل جو ایوولوشن ہے اس کو پیٹری ڈش میں رکھ کے 100% ویریفائی کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ایوولوشن کام کرتی ہے, کہ وہ والے بیکٹیریا جو کہ اینٹی بائیوٹک ریزسٹنٹ ہوتے ہیں وہ زندہ رہ کے ریپروڈیوس کر جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں بیکٹیریا کی جو اسپیسیفک فارم ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے, اپنی شکل بدلتی رہتی ہے. اور اس طرح سے سائنسدانوں نے لیبارٹری میں بڑی ڈیٹیل سے اس کو آبزرو کیا. اور 20ویں صدی میں جدید سائنسدانوں کے ذہن میں اب یہ کنٹروورسی ہی نہیں رہی کہ اسپیشیز تبدیل ہو سکتی کہ نہیں. وہ جو تصور تھا امیوٹیبلٹی آف اسپیشیز کا وہ مکمل طور پر ڈیفیٹ ہو چکا ہے. ڈارون کے نظریے کو جب جینیٹکس کے ساتھ جوڑ دیا گیا تو اس کے نتیجے میں ماڈرن سنتھسس پیدا ہو گیا, اور اسی کے نتیجے میں آج بے تحاشا سائنٹیفک ڈسکوریز اور پروگریس ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جا رہی. یعنی کہ ڈارون کے نظریے کو جینیات اور سالماتی حیاتیات کے ساتھ جوڑا گیا, مولیکولر بائیولوجی اور جینیٹکس کے ساتھ جب جوڑا گیا اس کے نتیجے میں ماڈرن سنتھسس پیدا ہو گیا, اور سائنسدان اس کو قبول کرتے ہیں. آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کا سائنٹیفک کنسنسس یہ ہے کہ قدیم زمانے کے یونانی غلط کہہ رہے تھے. اتنی سی بات ہے, بہت کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. قدیم زمانے کے یونانی یہ کہتے تھے کہ انواع ناقابل تغیر ہیں. آج یہ ثابت ہو گیا کہ انواع ناقابل تغیر نہیں ہیں, تبدیل ہوتے ہیں, وہ وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں. یہ بات سائنٹیفکلی اسٹیبلش ہو چکی ہے. یہی در حقیقت
ڈارون کی درست لیگسی ہے. ڈارون نے حیاتیات یعنی کہ بایولوجی کو جامد یعنی کہ سٹیٹک ہونے سے ختم کر دیا. یہ تصور ہی ختم کر دیا کہ بایولوجی ایک سٹیٹک چیز ہے جس میں سپیشیز میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, یہ جامد نہیں ہے بلکہ یہ بھی زندہ چیز ہے, اس میں زندگی, اس کو متحرک کر دیا. ڈارون نے حیاتیات کو جامد سے زندگی کی متحرک تفہیم کی طرف منتقل کیا, یعنی یہ بات سمجھائی کہ در حقیقت حیاتیات بایولوجی متحرک چیز ہے, تبدیل ہوتی رہتی ہے. یہ نیا نقطہ نظر ڈارون کی در حقیقت لیگسی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جی قدیم یونان کے خیالات ہی درست ہیں, میں واپس وہیں جانا چاہتا ہوں, تو بھئی آپ ضرور جا سکتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اگر آپ پلیٹو کو درست سمجھتے ہیں اور ڈارون کو غلط سمجھتے ہیں تو میں کون ہوتا ہوں آپ کو روکنے والا؟ میں تو خود پلیٹو کو سکھاتا رہا ہوں. اگرچہ میں پلیٹو کو غلط سمجھتا ہوں آج کے اعتبار سے, میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں اس نے جو کنٹریبیوشن کی وہ بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی. کچھ خیالات درست بھی ثابت ہوئے مگر بہت سارے خیالات غلط ثابت ہو گئے. خاص طور پہ جو سائنٹیفک آئیڈیاز تھے وہ تو غلط ثابت ہو گئے. ارتقائی حیاتیات نئی بصیرتیں فراہم کرتی رہتی ہے. یہ آج کی تخلیق ہے, یہ آج کی سائنس ہے. آپ اگر یونانی سائنس میں واپس جانا چاہتے ہیں, بی مائی گیسٹ. یہ ویسی ہی بات ہوگی جیسے کہ ایک زمانے میں کیتھولک چرچ اس بات پر بضد تھی کہ جو اینشنٹ گریک اسٹرونومی ہے وہی درست ہے, یعنی کہ جو ٹولمیک جیو سینٹرک یونیورس تھی وہ بھی اینشنٹ گریکس کی دریافت تھی کہ جناب عالی ارتھ جو ہے وہ تمام کائنات کے سینٹر پہ ہے. چرچ نے اس چیز کو سیکرٹ بنا دیا. انہوں نے کہا یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ تمام کائنات کے سینٹر میں ہے. وہ لہٰذا اس بات کو قبول ہی نہیں کر سکتے تھے کہ دنیا در حقیقت سورج کے ارد گرد گھومتی ہے, سورج دنیا کے ارد گرد نہیں گھوم رہا. اور اس پہ انہوں نے, آپ کو پتہ ہی ہے, کتنی لڑائی لڑی. گیلیلیو کو تن دیا, جیل میں ڈال دیا, ہاؤس اریسٹ میں کر دیا, وغیرہ وغیرہ. کتنے اس پہ فساد ہوئے, برونو کو زندہ جلا دیا. مگر آخر میں جو سائنس نے بات پروو کی, یعنی کہ گریک نقطہ نظر پرانا ہے بھائی جان, اس کو 2500 سال ہو گئے ہیں. اندازہ کریں آپ, وہ کرسچینٹی سے بھی 2000 سال پرانا ہے, وہ غلط ثابت ہوا. اب جا کے یہ ان کی امیزنگ بات ہے کہ 2000 سال تک ان کی جو سائنس تھی وہ غالب رہی, اور اس کو چرچ نے بھی اڈاپٹ کیا اور مسلمانوں نے بھی اڈاپٹ کیا, اور بہت سارے اور لوگوں نے جو ویسٹرن فلسافیکل ٹریڈیشن سے, گریک سوچ سے متاثر تھے, ان سب نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. مگر جدید سائنس نے اس گریک نقطہ نظر کو اسٹرونومی کے حوالے سے بھی غلط ثابت کیا, اور آج اس نقطہ نظر کو بایولوجی کے حوالے سے بھی غلط ثابت کر دیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, میں تو وہی اینشنٹ گریک نقطہ نظر اپناؤں گا کیونکہ میرے لیے وہ میرے ایمان کا حصہ بن چکا ہے, تو ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں. مگر پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ ہم یعنی مسلمان سائنس کی راہ میں ترقی نہیں کریں گے, جس کی وجہ سے ہم آلریڈی پیچھے ہیں, اور پیچھے رہنے کی وجہ سے ہم ان سوسائٹیز کا, ان سماجوں کی غلامی میں ہیں جن سماجوں نے سائنس میں ترقی کی. میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اس غلامی سے ہم نکلیں, اس ویسٹرن غلامی سے ہم نکلیں, اس کیپٹلسٹ غلامی سے ہم نکلیں, اس امپیریلسٹ سامراجی غلامی سے ہم نکلیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم جس طرح سے مغرب نے ہمیں اپنی گرپ میں رکھا ہوا ہے اس سے ہم نکلیں. مگر اس سے نکلنے کے لیے ہمیں وہ اینشنٹ گریک نقطہ نظر چھوڑنا ہوگا جس کو سائنس نے غلط ثابت کر دیا, اور جدید سائنسی نقطہ نظر کو قبول کرنا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.